اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبۃ، تصلی نارا حامیہ، تسقی من عین آنیہ، لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیۃ، فی جنۃ عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفہ وزرابیع مبثوثہ، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ یہ سورہ الغاشیہ ہے اور اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ قیامت کے ذکر سے ہوئی ہے، جس کو الغاشیہ کہا ہے۔ اور جب اس پوری سورہ کو پڑھیے کہ سب سے پہلے تو دو گروپ کا ذکر کیا گیا ہے، ایک وہ گروپ ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو جہنمی ہے، اس کے ساتھ کس طریقے کا سلوک ہوگا، اور پھر اہل الجنہ کا ذکر ہے، ان کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ وہاں کیا جائے گا۔ دونوں سلوکوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اونٹ کا ذکر ہے، پہاڑ کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے۔ ان چیزوں کے تئیں عربوں کے کیا تصورات تھے، انہی تصورات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کا جو اینڈ ہے، جو اس کا خاتمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ تمام چیزوں کی اور تمام انسانوں کی واپسی اللہ کی طرف ہے، اور وہاں پھر ان کا حساب و کتاب کا۔ یہ اس کے مضامین ہیں، لیکن اس کے سارے مضامین، اس کی ساری آیات، اس کے سارے نکات جا کر اسی سے جڑتے ہیں، کس سے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ سب کا پوری سورہ اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ یعنی اس سورہ میں صرف اتنی سی بات ہے کہ کس طریقے سے قیامت کی منظر کشی کی جائے، اور کس طریقے سے ان کو اخروی ثواب کے بارے میں، اخروی عذاب کے بارے میں ان کے اندر بیداری پیدا کیا جائے، یہ اس میں خاص نقطہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر بالکل ابتدا ہی میں کہتے ہیں، جیسے کیسے کوئی چونکا دینے والی خبر ہوتی، تو وہ جو چونکا دینے والا قرآن کا اسلوب ہے، وہ اس طریقے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا غاشیہ کی خبر تمہارے تک آئی ہے، تم تک پہنچی ہے؟ یہاں دیکھیے دو چیزیں ہیں جو عام طور سے مفسر جس پر غور نہیں کرتے۔ دیکھیے، خبر کا بھی لفظ آتا ہے کہ کیا قیامت کی خبر تم لوگوں تک پہنچی ہے، اور خبر ابھی کا لفظ ہے، لیکن خبر کا لفظ نہ لا کر حدیث کا لفظ لایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی سنتے سنتے نیوز ریڈر کبھی خبریں پڑھتا رہتا ہے، لیکن بعد میں بریک کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اہم نیوز آ رہی ہے، سمجھا آپ نے؟ تو اس کو حدیث کہتے ہیں، یہ خاص پوائنٹ ہے۔ حدیث کہتے ہیں، بریکنگ نیوز کو کہتے ہیں، جو امپارٹنٹ ہو اور جس کے سنانے کے لیے، جس کو عوام کو بتانے کے لیے
نیوز ریڈر تمام خبروں کے پسے پش ڈال دے اور یہ خبر لے کر آ جائے، بالکل اسی مفہوم میں یہاں پر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا غاشیہ کی جو امپورٹنٹ خبر ہے، جو بریکنگ نیوز ہے، کیا تم تک یہ پہنچ؟ کسی مفسر نے یہ بات نہیں کی۔ اسے کہ خبر اور حدیث میں جب آپ فرق کریں گے تو یہی بات سامنے آئے گی کہ کیا ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے، حدیث میں لیٹسٹ نیوز، چونکا دینے والی خبر کیا پہنچی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ قیامت کے جہاں بہت سے نام ہے، وہیں ایک نام اس کا غاشیہ بھی ہے۔ اور غاشیہ اس چیز کو کہتے ہیں، جیسے انسان پر غشی طاری ہوتی ہے، تو جب غشی کسی پر طاری ہوتی ہے تو پورے طریقے سے اس کے وجود پر حاوی ہو جاتی ہے، وہ بات نہیں کر سکتا، وہ سوچ نہیں سکتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، صرف اس کی سانس چلتی ہے اور کوئی علامت ایسی زندگی کی نہیں اس میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ قیامت جب آئے گی، یہ جو ہم بتانا چاہتے ہیں، جو تم کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہ جو بہت اہم ترین خبر لے کر ہم حاضر ہیں، وہ اس طریقے کی خبر ہے کہ جب وہ آئے گی تو دنیا کے تمام لوگوں پر حاوی ہو جائے گی۔ یعنی غاشیہ کا مطلب پورا جو نظام ہے، پورا جو سسٹم ہے، جو آسمان ہے، زمین ہے، اشجار ہیں، احجار ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہیں، ساری چیزوں کو اپنی گرفت لے گی۔ غاشیہ کا معنی سب پر چھا جائے گی، حاوی ہو جائے گی، مٹھی میں لے لے گی، اس دن کسی کا بس نہیں چلے گا۔ تو یہ بتاؤ کہ کون سی ایسی چیز ہے، اتنی اہم ترین چیز ہے، جو ایک طریقے سے پورے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، سب کے ذہنوں پر وہی چیز حاوی ہو جائے گی۔ تو کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ قرآن یعنی تم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ تم آخرت کا جو انکار کرتے ہو، قیامت کی آمد کو مانتے نہیں ہو، تو تم کو ماننے کی ضرورت ہے، اور تم کو اس قیامت کی آمد کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، قرآن عربوں سے کہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ قیامت برپا ہوگی اور جب اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے تمام لوگوں کی پیشی ہوگی، تو وہاں جو فیصلے ہوں گے وہ دو طریقے کے لوگ ہوں گے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک جو وہ طبقہ ہوگا جو اللہ کا نافرمان ہوگا، باغی ہوگا، کافر ہوگا، تو اس پر کس طریقے کی درگت طاری ہوگی، اس پر کس طریقے کی صورتحال حاوی ہوگی۔ کہتے ہیں وجوہی یومئذ خاشعہ، تو اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے، کہتے ہیں کہ ان چہروں کو آپ دیکھیں گے تو ان کے چہرے بالکل سے سوکھے ہوئے ہوں گے، روکھے ہوئے ہوں گے، ایسا لگتا ہے کہ ان پر ذلت، خوف، ڈر طاری ہے، اور عجیب بجھے ہوئے ہوں گے۔ قرآن کہنا چاہتا ہے، کہتے ہیں کس طریقے سے بجھے ہوئے ہوں گے؟ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ عاملۃ ناصبۃ، جس طریقے سے ایک عاملہ کہتے ہیں، ورکر کو کہتے ہیں، کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مزدور کو کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں کہ جس طریقے کا مزدور جو کام کرتا ہے، تپش میں کام کرتا ہے اور بہت ہی دھوپ میں کام کرتا ہے، تو عجیب اس کا چہرہ سوکھ جاتا ہے۔ بھائی اس کو پانی نہیں ملتا، آپ تو اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی پیتے ہیں، شربت پیتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات آپ کے لیے ہوتے ہیں، لیکن مزدوروں کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ عاملۃ وہی ورکر، یا آپ یہ کہیے کہ یہ مزدور جو ہے، کہتے ہیں کہ ان کے چہرے جو ہوں گے مزدوروں کی طریقے سے سوکھے ہوئے ہوں گے، گرے ہوئے ہوں گے، بجھے ہوئے ہوں گے، اور ناصبۃ، جیسے کہ کام کرتے کرتے انسان جیسے تھک جاتا ہے، ارے ان کے چہرے پہ بڑی تھکاوٹ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اس طبقے کے لوگوں کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہوں گے، کہیں سے کوئی شادابی نہیں ہوگی، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان چہرے والوں کو تسلا نارن حامیہ، یعنی ان لوگوں کو ایسی آگ میں جھونکا جائے گا جس میں بڑی تپش ہوگی، بڑی جلن ہوگی، اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے کہ کتنی تیزی اس آگ کی ہوگی، اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور جناب ظاہر ہے جب گرمی ہوگی تو آپ کو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ لیکن ان کو جو پانی دیا جائے گا تسقا من عین آنیہ، تو کہتے ہیں کہ ان چشموں کا پانی دیا جائے گا جن چشموں سے کھولتا ہوا پانی نکلے گا، اور وہی آپ نے کہتے ارے ذرا ٹھنڈا پانی لے رہا، اور ٹھنڈا کم ہے تو برف اس میں ڈالیے۔ مولانا ابو الحسن ندوی صاحب تو شدید سردی کے عالم میں باقاعدہ بغیر برف کے پانی نہیں پیتے تھے، تو لیکن وہاں پر جو لوگ ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے،
ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کھولتا ہوا چشمہ ہوگا اور اسی کھولتے ہوئے پانی کو ان کو پینے کے لیے گرمی اوپر سے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، تو کہ یہ ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ لیس لہم تعامن، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ان کا کھانا ہوگا وہ زرعی کا ہوگا۔ زرعی ایک خاردار قسم کا پودا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ خاردار ایک ہلکا سا آپ کے حلق میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز پھنس جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو کھانے کے لیے یہی جو خاردار قسم کے پتے ہیں، خاردار قسم کا جو درخت ہے جس کو زقوم بھی کہا گیا ہے، یہی ان کا کھانا ہوگا۔ انسان کھانا کیوں کھاتا ہے؟ آپ کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بعض امراض ایسے لاحق ہو جاتے ہیں کہ خون نہیں بنتا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو کہتے ہیں یہ جو کھانا ہے یہ بلڈ نہیں بنائے گا، اس سے آپ کی صحت نہیں، لا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لا یسمنو، اس سے خون بنے، اس سے آپ صحت مند ہو، توانا ہو، تندرست ہو، کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں ولا یغنی من جوع، اور کھاتے رہیں گے لیکن بھوک کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جب وہ قیامت آئے گی تو وہاں پر ایک طبقہ ایسا ہوگا، دو طبقے انسانوں کے ہوں گے، ایک طبقے کا ذکر کیا گیا اور دوسرے طبقے کا ذکر آگے آ رہا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، وہاں کیا کہا گیا تھا؟ یومئذ خاشعہ، کہ بجھے ہوئے ہوں گے، اس پہ رونق نہیں ہوگی۔ لیکن دوسرا جو طبقہ ہوگا جس کو اہل الجنہ آپ کہتے ہیں، اصحاب الجنہ آپ کہتے ہیں، ان کے جو چہروں کو آپ دیکھیے تو کہتے ہیں ان کے چہرے، ایک جگہ اور آتا تھا کہ چراغ کی طرح روشن ہوں گے، چہرے روشن ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ چہرے ناعمہ، بالکل تر و تازہ ہوں گے۔ جس طریقے سے پتا ہوتا ہے موسم خزاں کے بعد، جو موسم آتا ہے اور اس کے بعد جو پتے نکلتے ہیں تر و تازہ ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، اس کو اوراق ناعمہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کے چہرے بالکل ہرے بھرے پتے کی طرح ہوں گے، آپ اگر پتوں کو دبائیے جو تازہ پتا ہو تو ہلکا سا اس سے عرق نکلے، لیکن کہتے ہیں کہ بالکل جیسے ان کے چہرے سے تازگی اتنی ہوگی جیسے کچھ ٹپک جائے، تو بڑی شادابی ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ لسعیھا راضیۃ، یہاں پر جو دقتیں انہوں نے جھیلی ہیں اللہ کے دین کے سلسلے میں، اشاعت اسلام کے سلسلے میں، رسالت کے تحفظ کے سلسلے میں، قادیانیت کے تعاقب کے سلسلے میں، یہ بھی جناب قادیانیت کے تعاقب کے سلسلے میں اگر مولانا مودودی کا کوئی کارنامہ ہے یا قاری طیب صاحب کی کوئی خدمات ہیں تو وہ اپنی خدمات کو وہاں پر پائیں گے اور ان خدمات سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بھائی قاری طیب صاحب ایک مولوی تھے، عالم دین تھے، لیکن انہوں نے سائنس کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے کہ وہ سائنس کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سائنس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے کتابچہ ان کا پڑھی، آپ یہاں گفتگو بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کیا تھا، تو قاری طیب صاحب کی جو یہ خدمات ہیں، وہ قاری طیب صاحب تھے دیوبند کے، مولوی تھے، لیکن ان کا ذہن مولوی نہیں تھا، وہ عالم آدمی تھے، اسکالر آدمی تھے، وہ جو دنیا کے جدید علوم تھے، جو سائنس کی جدید ایکٹیویٹیز تھی، اس سے مسلمانوں کو جوڑنا چاہتے تھے قاری طیب صاحب۔ تو یہ قاری طیب صاحب کی جو خدمات ہیں وہاں پہ جب دیکھیں گے تو ان خدمات سے خوش ہوں گے کہ میرے پروردگار نے، میرے باری و میرے خالق نے میری خدمات کو تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ فی جنت عالیۃ، اور جناب ان کے جو رہنے کا انتظام ہوگا، کہتے ہیں بالا خانے ہوں گے۔ آپ دیکھیے وہ باغات، آپ دیکھیے، آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں، کیوں پہاڑ پہ جاتے ہیں؟ پہاڑ کا جو منظر ہوگا، یا پاکستان میں مری کا جو علاقہ ہے اس کا جو منظر ہوگا، وہاں پر گیا ہوں تو غیر معمولی قسم کا منظر ہوتا ہے، اوپر پہاڑ ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، طرح طرح کے پودے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جاتا ہے، سمجھا آپ نے؟ تو اسی طریقے سے ان کی جو رہائش ہوگی، ان کے جو مکانات ہوں گے وہ بڑی اونچائی پر ہوں گے، فی جنت عالیۃ۔ بھائی اگر نیچے باغ ہو تو اس میں مزہ نہیں ہے نا، وہ اس میں مزہ نہیں ہے، تو ان کے جو رہنے کا انتظام ہوگا ایسے باغات میں ہوگا کہ بالکل وہاں چین سے، آرام سے، سکون کی بانسری بجائیں گے۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے جناب لا تسمع فیہا لاغیہ، اب دیکھیے آپ کھڑکی بند کر رہے ہیں، آپ دروازہ بند کر رہے ہیں کہ یہاں سے آواز آ جائے گی، وہاں سے آواز آ جائے گی، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو مکان ہو بالکل اینڈ میں، یہی تو چاہتے ہیں
جہاں سے نہ گاڑی ہو، جہاں پبلک نہ گزرے، جیسے میرا مکان اینڈ میں ہے، تو کہتے ہیں ہر تو یہ جو ان کے باغات ہوں گے، ان کے جو مکانات ہوں گے، کہتے ہیں کہ وہاں پر لافزنی آپ سنیں یہ ممکن نہیں ہے، لغویات وہاں سنائی دے یہ ممکن نہیں ہے، ہنگامہ وہاں پر آئے، یہ کمیونسٹوں کے جو مظاہرے ہوتے ہیں ان کی آواز وہاں پر آئے، کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، سمجھا آپ نے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بالکل پرسکون ہوگا وہاں پر، ایک جو ہے مظاہرہ کرنے والا، ایک ہنگامہ کرنے والا، یا وہاں پر کوئی جنتر منتر ہو، جیسے دلی کا جنتر منتر ہے، وہاں پہ جنتر منتر نہیں ہوگا، بالکل سکون ہوگا، صرف اللہ والے ہوں گے، اہل الجنہ ہوں گے، اور عیش و آرام ہوگا۔ اور جناب دیکھیے فیہا عین جاریہ، وہاں پہ کہا گیا کہ جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے ایسے چشمے ہوں گے کہ جس سے گرم پانی نکلے گا وہ پلایا جائے گا، اور ان کے یہ جو چشمے ہوں گے کہتے ہیں کہ وہ آب روا ہوگا، ٹھنڈا پانی ہوگا۔ اور جناب کہتے ہیں کہ نہیں پانی ہی زندگی، کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے کہ ہر چیز پانی سے ہے، ایسا پانی ہوگا جیسے ہمارے جواہر لال نہرو تھے، وہ ہندوستان کا پانی نہیں پیتے تھے، جیسے کہتے ہیں وہ کہاں کا پانی پیتے تھے، کشمیر کا پانی پیتے تھے، بھائی یہی تو ہے، وہ پورے ہندوستان میں اتنی جگہ ان کو پانی پسند نہیں تھا، کشمیر سے روز پانی ان کا آتا تھا، صبح سویرے وہی پانی پیتے تھے چشمے کا، سمجھا آپ نے، یہ پتا کہ نہیں پتا آپ کو، وہی پانی پیتے تھے بھائی، وہی پانی پیتے تھے جواہر نہرو صاحب۔ اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جہنمیوں کے لیے خاص قسم کے چشمے ہوں گے، اس سے ان کو پانی پلایا جائے گا، اور جناب ان پر وہ بیٹھیں گے کہاں، وہ سوئیں گے کہاں، فیہا سرر مرفوعہ، ان کی جو مسندیں ہوں گی وہ بڑی ہائی لیول کی ہوں گی۔ آپ نے اگر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بے نظیر کی جب شادی ہوئی تھی تو بہت بڑا اسٹیج بنا تھا، آپ کو پتا کہ نہیں پتا ہے، ابھی پتا رکھیے تاریخ کا حصہ ہے، اتنا بڑا اسٹیج آج تک کسی بڑے اسٹیج پہ کسی کا نکاح نہیں ہوا، جہاں پر ہمارے زرداری صاحب کا جو 10% کے مالک ہے، سمجھا آپ نے، ان دونوں کا نکاح اسی پر ہوا تھا۔ تو لیکن یہ بھی اس کے آگے کیا ہے، جو وہاں پر جو مسند لگے گی، جو ان کا اسٹیج ہوگا وہ بہت بلند ہوگا۔ بھائی نعمانی صاحب کو پبلک میں آپ بیٹھائیں تو بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے بھائی، نہیں بیٹھیں گے، میں آپ سے بتاؤں، آپ کہنا میں ایک صاحب یہیں پروفیسر نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہاں پر آپ گئے نہیں پروگرام میں، مطلب کیا جاؤں وہاں تالی بجانے جاؤں، ان کے سامنے میں بیٹھوں، دیکھیے یہ سوچ ہے، یہ پروفیسروں کی سوچ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو اہل الجنہ ہوں گے یہ بڑی اونچائی پر بیٹھیں گے، اور وہاں پر بیٹھ کے سارے منظر کو دیکھیں گے، وہ اکواب موضوعہ، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ خورے ہوں گے، جس کو کہتے ہیں کپ کہیے یا ساغر کہیے، مولانا مودودی نے ساغر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، بعض مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، میں نے دیکھا رکھے ہوئے ہوں گے، ایک دم غلط ہے ترجمہ یار، ایک دم کلیئر کہنا چاہتا ہوں غلط ترجمہ ہے۔ اکواب موضوعہ کے معنی وضع کے معنی سلیقے سے رکھنا، وضاقتہ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں، وضاقتہ وضیزہ اور کس سے بھائی، تو کہتے ہیں ان کے جو آپ خورے، اب بھائی کسی شراب خانے میں آپ جائیں، کسی بہت بڑے ہوٹل میں جائیں، تو کیا نام ہے ایک گلاس یہاں رکھا ہے، کوئی رکھا بے ترتیب سے رکھا ہوگا، ایک دم یقین جانے بھائی 5 اسٹار کے پیسے اسی کے لیے ہوتے ہیں نا، سجے ہوئے ان کے ایک دم لائن سے، کہیں ادھر ادھر ہو جائیں ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ خورے ہیں، جو ساغر ہیں، سلیقے سے سجے ہوئے ہوگے۔ اس کے بعد ونمارق مصفوفہ، اور جناب جو وہاں قالین ہوں، دیکھیے مصفوفہ ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے آپ، قرآن کتنی زبردست کتاب ہے لسانیات کے اعتبار سے، اور جو قالین بچھے ہوئے ہوں گے ونمارق معنی بہت ہی خوبصورت قسم کے ہوئے، یہ جو بھدے قسم کا ابو سفیان صلاحی کے قالین ایسا نہیں ہوگا، ونمارق مصفوفہ، اور کہتے ہیں کہ سب بسب بچھے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی قالین بچتا ہے تو 2 قالین میں گیپ ہوتا ہے کہ نہیں گیپ ہوتا ہے، لیکن وہاں جو قالین ہوگا قرآن میں بچھایا جائے گا بالکل ملے ہوئے ہوں گے، پرویز صاحب غور سے سنیے میری بات کو، ملے ہوئے ہوں گے، کہیں آپ زمین آپ کو دکھائی دے دے، فرش دکھائی دے، یہ ممکن نہیں، اتنے طریقے سے بچھے ہوں گے۔ اور پھر ان قالینوں کے اوپر وزربی و مبثوثہ، تو اس پر جو تکیے رکھے ہوئے ہوں گے، یا جو تکیے ہوں گے، پلوز جو ہوں گے، وہ پلو بالکل کہتے ہیں مخملی رنگ کے ہوں گے، بالکل سے کمخاب کے ہوں گے، بالکل سلک کے ہوں گے، قرآن یہ کہنا چاہتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لیکن وہ اس سے نہیں ہوں گے، وہ باقاعدہ رکھے لائن سے نہیں رکھے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا قالین بچھا کے ایک تکیہ یہاں پڑا، کوئی یہاں، بھائی اس میں ترتیب نہیں ہوتی نا، کوئی بیچ میں پڑا ہوا ہے
कहते हैं वो तकिए बिखरे हुए हैं, जो जहाँ चाहेगा टेक मार के वहीं पर बैठ जाएगा। समझा आपने? तो ये कुरान कहना ज़बरदस्त इसकी मंजर कशी है। तो अरबों से कुरान कहना चाहता है कि ये बताओ, जिस क़यामत की बात हम कर रहे हैं तो आएगी और सबको गिरफ्त में लेगी। अगर तुम तैयारी नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल वही होगा जैसा हमने जिक्र किया गया होगा। उनके लिए जरी होगा, ज़क़ूम होगा, गर्म पानी होगा, और उसके बाद इनके और भी जिक्र है, फिर दरकिल असफले, मेरा ख्याल कुरान में आया हुआ है कि निचला जो बेसमेंट है उसी में डाले जाएंगे। दरकल असफल, बिल्कुल सबसे नीचे जो उसमें डाल दिए जाएं। तो तुमको वो चीज़ें पसंद है, ये चीज़ें पसंद है जो कहा जा रहा है, तुम मान क्यों नहीं लेते हो? अरबों से कहा जा रहा है तुम मान क्यों नहीं लेते हो? कुरान ये कहना चाहता है। तो कहते हैं कि फिर उनको मनाने के लिए अरबों के जहन में हदीसुल गाशिया को का यकीन दिलाने के लिए फिर कुरान एक नई चीज़, नया पैराए चलता है, एक नया उसलूब तराशता है कुरान। और सबसे पहले ये कहता है अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, कि ये बताओ, ये जो ऊँट हैं, ऊँट को हमने किस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल कर दिया है। क्या ऊँट को अपनी ज़िंदगी से वो निकाल सकते हैं? यानी आपके ज़माने में, आपके हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तान की गुड्स ट्रेन बंद हो जाए, सिर्फ ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का काम करें तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। तो कहते हैं कि जो एबिल थे ना, ये गुड्स ट्रेन थी, वहाँ की गुड्स ट्रेन थी, पूरी उनकी मईशत इसी पर निर्भर थी, इसी पर मबनी थी। ऊँट के बगैर उनकी ज़िंदगी चल नहीं सकती थी। भाई ऊँटों पर किताबें लिखी गई हैं, ऊँटों पर किताबें लिखी गई हैं। ऊँट के, आप पूरी शायरी को पढ़िए, आप अरबों की पूरी शायरी को पढ़िए, ऊँट की और ऊँटने की किस कदर वो तारीफ करते हैं। भाई उसके बाद आप हदीस को पढ़िए, आप जो शमाइलुन नबी है उसमें अल्लाह के रसूल की ऊँटनी का जिक्र है, उसमें अल्लाह के रसूल की ऊँटनी का जिक्र है। अगर आप ये कहें कि इसीलिए ऊँट का यहाँ जिक्र किया है और किसी घोड़े का नहीं जिक्र किया गया, जो इफादियत, जो मनफियत बख्श ऊँट है उनकी ज़िंदगी के लिए, मरने के बाद भी उसकी खाल को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसका दूध पीते हैं, उससे अपनी खेती करते हैं, न जाने। और ऊँट इतना बड़ा साबिर जानवर है कि एक एक हफ्ते का पानी वो स्टोर कर लेता अपने पेट में। तो ये बताइए, इतनी बड़ी चीज़ अल्लाह ने तुमको दे दिया है और सिर्फ इतनी से तुमसे बात कहता है कि तुम क़यामत की आमद को मान लो, उस मैदान हश्र को तुम तस्लीम कर लो। तो ये बताओ कि इतनी बड़ी नेमत पाने के बावजूद फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मानते नहीं हो। उसके बाद कह रहे हैं व इलस समाए कैफ़ रुफ़िअत, ऐ अरबो, ज़रा इस आसमान को देखो जो बुलंद बाला है, ऊंचाई पर है, उसमें कोई सुतून नहीं है, कोई पिलर नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे सर पर खड़ा है। समझा आपने? उसके बाद उसमें अल्लाह ताला ने सितारों को, सैयारों को, सूरज को, चांद को, सबको सजा दिया है। तो इस पर अगर तुम गौर करो, ये सारा जो सिस्टम है सिर्फ आसमान का, अगर तुम गौर करो तो तुम अल्लाह ताला की इन सारी बातों को, हदीसुल गाशिया पर तुम्हारा यकीन ज़रूर हो जाएगा। कुरान ये कहना चाहता है, कहते हैं वइलल जिबाले कैफ़ नुसिबत, और ज़रा इन पहाड़ों को देखो कि हमने किस तरीके से उनको धंसा दिया है, किस तरीके से उनको गाड़ दिया है, नस्ब कर दिया है कि अपनी जगह से वो हिलने वाले नहीं, अपनी जगह से वो टलने वाले नहीं हैं। वइलल अर्ज़ कैफ़ सुतिहत, और किस तरीके से हमने ज़मीन को बिछाया है तुम्हारे चलने के लिए, तुम्हारी खेती के लिए, तुम्हारी ज़राअत के लिए, कारोबार करने के लिए, और तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन को चलने के लिए। तो इन सारी नेमतों से हमने तुमको नवाजा है। ये नवाजने वाला तुमको किसी बात को तस्लीम करने की बात करता है तो तस्लीम क्यों नहीं तुम करते हो? ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद कहते हैं कि आप अपने आप को हल्कान कीजिए, न कीजिए। कहते हैं कि सारे हरबे आप इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन ये अगर मानते नहीं हैं, आपकी आवाज़ पर लब्बैक नहीं कहते हैं, रिसालत का जो झुरमुट है उस झुरमुट में शामिल नहीं होते हैं, तो फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, तो आपका काम सिर्फ तबलीग है, आपका काम सिर्फ इंज़ार है, आपका काम सिर्फ बता देना है। अगर ये नहीं मानते तो लस्ता अलैहिम बिमुसैतिरीन, आप इनको डंडा लेके मनवा नहीं सकते हैं। समझा आपने? इनका सर तोड़ के मनवाएं, कहते हैं कि इसकी हमें इजाज़त नहीं देंगे, आप सिर्फ समझाइए इनको। और उसके बाद कह रहे हैं इल्ला मन तवल्ला व कफर, कहते हैं कि
सब آپ چیزیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پش دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعراض کرتے ہوئے اور کفریہ کلمات بکتے ہوئے کہتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ ایک عذاب لانے والا ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ عذاب اکبر ہے۔ تو اس عذاب اکبر سے ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں، اس عذاب اکبر سے ہم ان کو ڈرانا چاہتے ہیں، اس عذاب اکبر کے بارے میں ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہیں سمجھتے تو چھوڑیے ان کو، چھوڑ دیجیے ان کو، اور کہتے کہ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ۔ میں فائنلی یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ بھی کر لیں، کتنا بھی بڑبڑا لیں، ان کی بڑبڑاہٹ، ان کا اقتدار، ان کی سوچ ان کے کچھ نہیں کام آئے گی۔ واپسی ہمارے پاس ہوگی، اور پھر اس کے بعد ثم ان الینا حسابهم، اور ان کا حساب و کتاب بھی ہمارے اوپر ہے۔ ایک ایک باتوں کا ہم ان سے حساب لیں گے، اور پھر ان کو دہکتی ہوئی آگ جس کا ذکر ہے اس میں اٹھا کر ڈالیں گے۔ تو اس پوری سورہ میں جو بات بتائی گئی کہ وہ عربوں کے ذہن میں تصور آخرت کو ڈالنا چاہتے ہیں، اور ان کو جھجھوڑ کر اللہ کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف وہی آئیں گے جن کے دل میں رمق ہے اسلام کی، جن کے دل میں رمق ہے وحدانیت کی اور ایمان کی، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس سے کبھی ہلنے والے نہیں ہیں۔ ایک میں بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ سورہ حج کی ابتدا میں بالکل آیا ہوا ہے، اسی غاشیہ کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ غاشیہ آئے گی تو تذہلو کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ ہے نا، غلط تو نہیں پڑھا ہوں؟ کہتے ہیں کہ اس دن جو دودھ پلانے والی مائیں ہوں گی اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اتنی ہیبت طاری ہوگی کہ یہ غاشیہ جب آئے گی تو بھول جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے آیت آگے بھی ترجمہ اس کا کر دیتا ہوں، آیت نہیں پڑھ سکتا ہوں، کہ جو حاملہ ہوں گی کہتے ہیں کہ ان کا حمل ضائع ہو جائے گا، اور کہتے ہیں کہ اور سکارا کا لفظ آیا کہ لوگ جب اسے دیکھیں گے تو ان پر پاگل پن طاری ہو جائے گا، پاگل ہو، جبکہ وہ بیسیکلی پاگل نہیں ہے، لیکن صورتحال ایسی سخت ترین ہوگی تو عجیب افراتفری کا عالم ہوگا، اور انسان کی جو عقل ہے وہ کہیں کھو کر رہ جائے گی۔ تو قرآن کہنا چاہتا ہے کہ اس دن کے بارے میں سنجیدگی سے ہم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس دن کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جائے تو ہم اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، معاشرے کی بھی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور معاشرے کو ایک تعمیری رخ دے سکتے ہیں۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔